الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله رب تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جن آیات بنی انعت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ الفاتحہ کی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں آیت ہے جس میں خالق کونین کے حضور بندہ یہ عرض اور معروضہ پیش کر رہا ہے کہ مولا مجھے صراط المستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، یا اس راستے پر نہ چلا جو لوگ راہ ہدایت سے ہٹ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے. اس آیت پاک میں صراط مستقیم کا جو لفظ آیا ہے اس کے علماء اکرام نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں. اس کے ایک معنی ہے اخلاق. آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے مسلمانوں کو حکم دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جب مخالفین سے گفتگو کرو تو بہترین انداز سے گفتگو کرو. اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، اس سے تو ہم شائستگی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے قرآن حکیم کی تعلیمات پر. قرآن کہہ رہا ہے جو تمہارا مخالف ہے، جو تمہارا جانی دشمن ہے، اس کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آؤ. اچھا، قرآن حکیم کا لفظ دیکھیں، بہترین کے لیے حسن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حالانکہ حسن کے معنی بھی بہتر کے آتے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے احسن کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایسا بہترین انداز جس کے بعد کوئی بہترین انداز باقی نہ رہے. جیسے کہ ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب میں بڑا ہے، اس کے بعد بڑائی کا تصور ہی نہیں ہے. وہی لفظ اسی نہج پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا. کہا تم اپنے مخالفین سے جب گفتگو کرو تو بہترین انداز سے گفتگو کرو. یہ ہے اخلاق اسلامی. لیکن ہمارا کیا عالم ہے، ہم کسی کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھی بدعتی کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھی گمراہ کہہ دیتے ہیں. کبھی ذرا سوچیں ہم کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم کسی کو کافر بنا دیں، کسی کو گمراہ بنا دیں، کسی کو بدعتی بنا دیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ کافر کو مسلمان بنائیں، منافقین کو مسلمان بنائیں، گمراہ لوگوں کو ہدایت یافتہ بنائیں. لیکن ہماری جو روش ہے بالکل برعکس ہے. ہم مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں، مسلمان کو فاسق بنا رہے ہیں، مسلمان کو بدعتی بنا رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ ہم نے قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھا. تو قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ جب مخالفین سے آپ گفتگو کریں تو اس وقت بہترین انداز سے کریں. تو اندازہ کیجئے جس سے ہم اختلاف نہیں رکھتے ان سے کس قدر پیش آنا چاہیے ہم کو. جو مسلمان ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے مخالفین کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آئے. اچھا، قرآن حکیم کا جب نزول ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود علماء کے پاس گئے اور کہا کہ میرے اوپر قرآن حکیم کا نزول ہو رہا. تو اس وقت یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج تک کسی بشر پر اپنی کتاب نازل نہیں کی
اب ذرا واقعے کو سمجھے آپ، حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر کتاب کا نزول ہوا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، اور سامنے والا مخالف یہودی عالم دین وہ کہہ رہا ہے کہ آج تک اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر پر اپنی کتاب نازل نہیں کی۔ اب اس کو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اپنے نہیں پرائے بھی گواہی دیتے تھے۔ ابو جہل نے بھی کبھی ہمت نہیں کی کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ ابو جہل جیسا سخت مخالف اسلام نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا، امین کہا، لیکن یہ یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ آج تک اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر پر قرآن حکیم نازل نہیں فرمایا، یعنی حضور کو ہی کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اشتعال انگیز وہ اس کا دعویٰ تھا۔ اگر ہم ہوتے تو شاید ہم 2-3 تماچے بھی رسید کر دیتے، لیکن قرآن نے فوری آیت پاک نازل فرما دی۔ قرآن نے کہا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اے میرے حبیب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، قل آپ ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، موسیٰ جو کتاب لائے ہیں وہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تورات کس پر نازل کی تھی؟ یہودی بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بشر ہے، انسان ہے۔ تو جب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی انسان پر رب کائنات نے کتاب نازل نہیں کی، تو آپ ان سے الجھیے مت، بس ان سے اتنا سوال کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی؟ ساکت جواب، ایسا جواب ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر وہ لاجواب ہو گئے۔ اسی کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں منہ توڑ جواب دینا۔ حالانکہ یہ جملہ سخت ہے، اصل اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا منہ توڑ دیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کا منہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو ہم ایسی دلیل دیں سامنے والے کو کہ وہ لاجواب ہو جائے، وہ کوئی دلیل اور پیش کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عالم دین نے جھوٹا کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشتعل نہیں ہو گئے کہ میری شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، بلکہ اتنا کہا اچھا چلو مان لیتا ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان پر کتاب نازل نہیں کی، تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام پر کس نے کتاب نازل فرمائی؟ اور موسیٰ علیہ السلام بشر ہے، تو تم کو بھی ماننا پڑے گا کہ انسان پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کتاب نازل فرماتا ہے۔ تو یہ ایسے اخلاقی نمونے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کثرت سے ہم کو ملتے ہیں، لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور اخلاق کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن حکیم اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی برابر ہو نہیں سکتے، مساوی نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تمہارا مخالف ہو تو بہترین انداز میں اس کا جواب دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم بہترین دلائل کے ساتھ اپنی بات سامنے والے کے سامنے رکھو گے تو اگر وہ تمہارا جانبی دشمن ہے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اخلاق میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ اگر اسلام کو آگے پھیلائیں گے یقیناً لوگ مانیں گے۔ سورج نکل گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ روشنی پھیل گئی، بتائیے کون انکار کرے گا؟ سوائے وہ شخص جو اندھا ہو وہی انکار کر سکتا ہے، لیکن جس کے آنکھیں ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ تو آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم اخلاق کے دائرے میں رہ کر تبلیغ اسلام کریں۔ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اس آیت پاک میں دو چیزیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ برائی اور اچھائی برابر ہو نہیں سکتے۔ اس میں بھی علماء اکرام نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں کہ اچھائی کہتے کس کو ہیں، برائی کہتے کس کو۔ ایک قول علماء اکرام کا یہ ہے کہ اچھائی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرے، آپ معاف فرما دیں، یہ اچھائی ہے۔ آپ کو انتقام لینے کا بھی اختیار ہے، لیکن یہ برائی ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے، لیکن جب معاف کریں گے تو اس کے فائدے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ انتقام لیں گے تو آپ کا شخصی فائدہ ہو جائے گا، لیکن مسلمان امت کا فائدہ نہیں ہوگا، اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ معاف کرنے کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تبھی تو ہم کو یہ دعا سکھائی ہے
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم کو معاف فرما دے۔ جب ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ مولا ہم کو معاف فرما، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم میری معافی کے طلبگار ہو تو تم پر لازم ہے کہ میرے بدلوں کو بھی معاف کرو۔ انتقام لینے کا اختیار ہے لیکن انتقام نہ لو، معاف کرو، یہ بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا میں بندوں کو معاف کرو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس وقت معاف کرے گا جب معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں ہم در در بھٹکیں گے معافی کے لیے، بس یہاں پر ایک بندے کو ہم نے معاف کر دیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو وہاں پر معاف کرے گا جہاں ہمارے گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ رب تبارک و تعالیٰ۔ اتنا بڑا فائدہ ہے اخلاق کا۔ انتقام لے لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے نفس کو سکون مل جائے گی، لذت مل جائے گی، لیکن ہمارے گناہ جان کے باہر رہیں گے۔ لیکن ہم وہ انتقام کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، رب کائنات میدان حشر میں ہم کو معاف فرما دے گا۔ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ وہاں معاف فرما دے گا تو جتنی تکالیف ہے میدان حشر کے ان تمام سے ہم بچ جائیں گے۔ کس کی وجہ سے بچ رہے ہیں؟ ایک انسان کو معاف کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، معاف کر دینا اور انتقام لینا برابر نہیں ہے۔ انتقام لینے سے دنیاوی فائدہ ہو جائے گا لیکن معاف کرنے سے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، دینی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ بعض علماء اکرام اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اچھائی کے معنی نرم گفتگو کرنا اور برائی کے معنی سخت الفاظ استعمال کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے سخت جملے استعمال نہیں فرمائے۔ یہاں تک کہ طائف میں جب آپ پر پتھر برسائے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، اس وقت بھی فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کے رکھ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قوم مجھے نہیں جانتی لیکن مجھے امید ہے کہ انہی کی اولاد میں سے بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام کو مانیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سخت الفاظ کسی کے لیے استعمال نہیں کی، لیکن آج ہم بات بات پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ہم نرم گفتگو کریں گے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں سامنے والے پر۔ چنانچہ خالق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ اے موسیٰ و ہارون دونوں جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے، اور وہ بہت سخت نافرمان ہے۔ کس کو حکم دے رہا ہے رب کائنات؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ فرعون کے جائیے، اور وہ فرعون بہت بدتمیز انسان ہے، لیکن جا کر اس کے سامنے آہستگی سے گفتگو کیجیے، شائستگی سے گفتگو کیجیے، کیونکہ آپ کے جو نرم الفاظ ہیں ہو سکتا ہے اس کے دل پر اثر کر جائے اور وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے فرعون کے بھی جائیں تو شائستگی کے ساتھ بات کریں۔ تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایسے تیور استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، نرم گفتگو اور سخت گفتگو برابر نہیں ہو سکتی۔ اور ایک چیز اس آیت پاک کے ضمن میں علماء اکرام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھائی کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اور برائی کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھا جائے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت سے محبت رکھیں گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو ایمان سے سرفراز فرمائے گا، اخلاقیات سے سرفراز فرمائے گا۔ اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان سے محروم کر دے گا اور اخلاقیات سے محروم کر دے گا۔ تو یہ جو روایتیں ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاق روح ہے اسلام کی۔ چنانچہ صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر انسان عبادت کر رہا ہے، لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت قبول ہو گئی۔ یہاں تک کہ صحابی رسول نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ عبادت کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ تو صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ عبادت مقبول ہوئی یا نہ ہوئی تو پھر اس کے اندر ذوق کیسا پیدا ہوگا؟
تو جب یہ سوال کیا گیا تو صوفیہ اکرام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک جھلک آپ کو نظر آ سکتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کردار میں اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو نامقبول کر دیا، رد کر دیا، تو اس کی جھلک اور اس کا علامت یہ ہے کہ انسان عبادت کرنے کے باوجود اس کے اندر اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ ہماری فطرت میں عاجزی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر عاجزی پیدا ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری نماز کو قبول کر لیا۔ اگر ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنے کے باوجود غرور و تکبر میں مبتلا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادت کو قبول نہیں فرمایا بلکہ رد فرما دیا ہے، چونکہ عبادت کا اصل ہونا لازمی ہے۔ جب ہم پیشانی کو رکھتے ہیں تو عاجزی کی علامت ہے وہ، اس کے باوجود ہمارے کردار میں عاجزی نہیں ہے، غرور و تکبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ عبادت قبول نہیں کی، اسی لیے اس کے اثرات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ انبیاء اکرام اور مرسلین جتنے آئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان کے اخلاق کو سنوارے۔ چنانچہ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا لیکن اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ تم اس کی اتباع کرو۔ اور انبیاء اور مرسلین کو جو بھیجا گیا ان کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اخلاق کی تعلیم دے۔ کوئی نبی آ رہے ہیں غرور و تکبر سے بچا رہے ہیں، کوئی نبی آ رہے ہیں جھوٹ بولنے سے بچا رہے ہیں، کوئی نبی آ رہے ہیں ناپ تول میں کمی سے بچا رہے ہیں، کوئی نبی آ رہے ہیں بے حیائی سے بچا رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ممتاز رکھا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تعلیم دینے نہیں آیا ہوں بلکہ اخلاق کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد اخلاق کی کوئی تعلیم باقی نہیں رہے گی، وہ جو اعلیٰ معیار ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ تبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کے اعلیٰ معیار کو مکمل کروں۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب میں زیادہ بہتر زندگی گزارنے والا ہوں۔ آج ہماری زندگی کا جو طرز عمل ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں۔ جیسے ہی ہم گھر جاتے ہیں وہاں ہمارا جو حیوان اندر کا ہے وہ نکل آتا ہے، کبھی بیوی پر غصہ کرتے ہیں، کبھی بچوں پر غصہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین شخص وہی ہے جس کی گواہی اس کے گھر والے دیں۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آدھا گھنٹے کے ساتھ بیٹھا ہوں، تکلف کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتا ہوں، صبر کے ساتھ پیش آ سکتا ہوں، لیکن گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اصل نمونے میرا اخلاق وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ گواہی دے دے کہ بہتر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب میں بہترین شخص وہی ہے۔ لیکن آج ہم پوری توجہات باہر والوں پر مرکوز کرتے ہیں، سامنے والا میری تعریف کرے، وہ میری تعریف کرے، بھلے ہی گھر والے ہمارے خلاف ہوں لیکن ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری تعریف کرے۔ یہ معیار غیر اسلامی معیار ہے، اور قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پر کہ کوئی اہل بیت اطہار کا فرد ایسا نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی نہ دیتا ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور گھر میں ہوتے تو مسکرا کے بات کرتے، گھر کے کام کرتے۔ آج ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے لیے کام کرنا۔ جب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر والے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اب آ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا عتاب ہم پر نازل ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ جو شخص اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوگا وہ یقیناً باہر والوں کے ساتھ بہتر ہوگا، لیکن اس کا عکس نہیں ہو سکتا۔ باہر والوں کے ساتھ جو بہتر ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں جو ارکان اسلام ہے
ارکان اسلام کی روح بھی اخلاق ہے. اس میں سے اگر اخلاق نکال دیے جائیں تو کوئی رکن اسلام کا باقی نہیں رہتا. سب میں پہلے ایمان. ہم سمجھتے ہیں کہ توحید کو مان لینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا یقیناً یہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں. یہ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. لیکن یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو منافق ہے. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے وہ خیانت کر جاتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، وعدہ خلافی کر رہے ہو، امانت میں خیانت کر رہے ہو، جو بد اخلاقی ہے، اگر یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں تو تم سمجھنا یہ چھوڑ دیں کہ تم مسلمان ہیں، حقیقت میں تو تم منافق ہو. یہ تو منافقین کی علامت ہے. اور منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سم میں جو نچلا طبقہ ہے وہاں پر منافقین رہیں گے. ہم تو نماز پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حقیقی مسلمان، حقیقی مومن وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو یہ تو تھا ایمان کا، کہ ایمان اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اب اسی طرح نماز کی طرف آئیے. نماز کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. یعنی برائی کیا ہے؟ بے حیائی کے، بد اخلاقی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تم برائیوں سے رک جاؤ، بد اخلاقی سے رک جاؤ. اگر نماز پڑھنے کے باوجود اگر برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میں اسی نماز کے ساتھ تم کو جہنم رسید کر دوں گا. چنانچہ سورہ ماعون میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے، جو لوگ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بد اخلاقی کے ساتھ دنیا کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو، ایسے مصلیوں کو، ایسے نمازیوں کو ان کی نماز کے ساتھ جہنم رسید کر دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اخلاق کے بغیر قبول نہیں ہے، اسی طرح نماز بھی اخلاق کے بغیر قبول نہیں ہے. اب اس کے بعد آتا ہے روزہ. روزے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. حالانکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو روزے دار خلوص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی جزا خود بن جاتے ہیں. لیکن دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. یہ کون سے روزے دار ہیں؟ یہ وہ روزے دار ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم حالت روزہ میں ہو اور اگر کوئی مخالف تمہارے سامنے آئے، تم سے جھگڑا کرنے لگے، تو اسے بس اتنا کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں. جھگڑو نہیں. اگر جھگڑو گے تو روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا. روزہ چاہتا ہے کہ تم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بن جاؤ. اگر جھگڑو گے تو یہ بد اخلاقی ہوگی، اور جس وقت تم بد اخلاقی کرو گے اللہ رب تبارک و تعالیٰ روزے کے برکات سے تم کو محروم کر دے گا اور تم کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا. تو ایمان اخلاق کے بغیر قبول نہیں، نماز اخلاق کے بغیر قبول نہیں، روزہ اخلاق کے بغیر قبول نہیں. اب آتا ہے زکوٰۃ کا معاملہ. زکوٰۃ کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایک اچھا جملہ یا دعائے مغفرت کر دینا کسی کے حق میں یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تم کسی کو تکلیف دو. مثال کے طور پر ایک صاحب آئے زکوٰۃ لینے کے لیے، میں نے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دی. وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر بزنس کرنے لگے اور امیر ترین انسان بن گئے. اس کے بعد جب وہ میرے گھر آئے
تو میں یہی ذہن تھا کہ پہلے بھی آئے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے، لہذا میں بھی اب زکوٰۃ لینے آئے ہوں گے، اس لیے میں ان کو زکوٰۃ دینے لگا، تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ کا کرم ہوا، میں اب بزنس میرا بہت بڑھ گیا ہے، اب میں زکوٰۃ لینے کے نہیں دینے کے قابل ہو گیا۔ اسی وقت میرے زبان سے جملہ، اچھا آپ کی بھی اتنی ہمت ہو گئی کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے سامنے والے کا دل ٹوٹ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسی زکوٰۃ سے بہتر تھا کہ تم اچھی بول لیتے، اخلاق کے ساتھ پیش آ جاتے۔ تم نے جو تکلیف دی ہے زکوٰۃ دینے کے بعد، اس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، ایسی زکوٰۃ دینے کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ چونکہ بد اخلاقی کے ساتھ اگر آپ کسی کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت پسند نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد اگر کسی کا دل توڑ رہے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مالی مدد نہ کریں، اچھے بول دیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ بھی اخلاق کے بغیر قبول نہیں ہے بارگاہ کردگار میں۔ اب بچ جاتا ہے حج۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جن پر حج فرض ہو جاتا ہے، حاجی پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی کے کام نہ کرے، فسق و فجور کے کام نہ کرے، اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہ۔ بے حیائی کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑنا بد اخلاقی ہے، اور بے حیائی کے کام کرنا بد اخلاقی ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم نے تم کو توفیق دی ہے کہ تم آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، عرفات میں ٹھہر رہے ہو، مزدلفہ میں قیام کر رہے ہو، مینا میں قیام کر رہے ہو، تمام مناسک حج ادا کر رہے ہو، لیکن خبردار کوئی بد اخلاقی کی حرکت نہیں کرنا۔ اگر بد اخلاقی کی حرکت کرو گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارا حج نامقبول فرما دے گا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو حاجی حج کے دوران کوئی بد اخلاقی کی حرکت نہیں کرتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ پیسے نہیں دیکھتا کہ کتنے پیسے خرچہ کر کر یہ آئے ہیں، کون سا احرام بن کر آئے ہیں، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ مومن کے کردار کو دیکھتا ہے کہ حج کی وجہ سے اس کے کردار میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ تو تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارکان اسلام میں سے کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو بغیر اخلاق کے خالق کائنات قبول فرماتا ہو۔ یہ ہے اخلاق کی اہمیت۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس بات کے لیے ہوئی کہ میں اخلاق کے اعلیٰ معیار کو، چھوٹا معیار نہیں، اعلیٰ معیار کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں، کیونکہ ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا ہم کو صراط مستقیم پر چلا، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد اخلاق ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اخلاق سے اپنے کردار کو سنواریں اور دنیا کے سامنے اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ پیش کریں، تاکہ وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے مستفید ہوں اور ہماری اسی بہانے دنیا اور آخرت بن جائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔